واللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کے والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، نبی کے چچا ابو طالب اور علی کے والد ابو طالب جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم ترین میسج اور پیغام ہے۔ اب کچھ جو مردہ فروشی کا کاروبار کرتے ہیں اور مردوں کی دعائیاں دیتے ہیں، ان کو اس میسج سے چڑ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، اس لیے دوزخ کے ایندھن بنے، لیکن جو کلمہ گو مشرک ہے اس پر یہ فٹ نہیں آتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمہ پڑھنے کے تقاضے کو جو پورا کرے گا اس پر فٹ نہیں آئے گا، لیکن کلمہ پڑھ کر اے شاہ غیر شاہ، ایرو غیرو نتھو خیرو بلائی خالہ، بھینسا سور، اینٹ شاہ، اونٹ شاہ، کھوتا شاہ، گھوڑا شاہ، اور نہ جانے کتنے کی پوجا اور پرستش کرے، تو کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ آخر کس دلیل کی بنیاد پر اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ رب کے قرآن میں تو خواجہ اور داتا اور غوث اور قطب اور ابدال نہیں ہے، تو قرآن کو مانا ہی نہیں، پھر کیسا مسلمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں کہیں یہ قطب، یہ غوث، یہ داتا، یہ خواجہ، یہ پیران نام و نشان کا بھی نہیں ہے۔ اس کی پوجا پرستش، اٹھتے بیٹھتے غوث کا نام، خواجہ کا نام۔ مشرکین مکہ تو آج کل کے مشرکین زمانہ سے کروڑ گنا بہتر تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب سمندر کے موج اور تھپیڑوں کا سامنا ہوتا تھا تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ آج کے یہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، مسلمان بن کر نہیں، مسلمان کہہ کر جان چھوڑانا چاہتے ہیں، یہ مشکل ترین اوقات میں مردوں کی دعائی دیتے ہیں جو مر چکا ہے اور مرے ہوئے زمانہ ہو چکا ہے۔
جس کا نام و نشان رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں نہیں، اسلام میں جس کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس کی دہائی دے تو کیا یہ مسلمان رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے مسلمانوں کو وارننگ دی اور کہا کہ تم لوگ ایسے ہی کر رہے ہو جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان مشرکوں کے بہت سے معبود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، کلمہ پر ثابت رہنے اور کلمہ پر قائم رہنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری طرف قبروں کا سجدہ، یہ دوغلی پالیسی ہے، دوغلی پالیسی ہے، اور اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، کسی غیر اللہ کی دہائی نہیں دی۔ کوئی ہے بتا دے؟ عمر نے کلمہ پڑھا، کسی غیر اللہ کی دہائی نہیں دی۔ صحابہ نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار گردن پر رکھی گئی، اس کے باوجود هو اللہ احد کہتے تھے۔ آج وہ قوم جو قل هو اللہ احد پڑھتی ہے، وہ باباؤں کا سجدہ کرتی ہے، باباؤں کی دہائی دیتی ہے۔ وہ قوم جو الہکم الہ واحد پڑھتی ہے اور وہ مردوں سے التجا فریاد کرتی ہے۔ وہ قوم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی ہے، وہ قوم مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا، شفا دینے والا، یہ سب عقیدہ رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان کا ایک طرف اقرار اور دوسری طرف شرک میں غرق۔ ظاہر سی بات ہے مشرکوں کا جو انجام ہوگا وہ چاہے کھڑے کر کے پوجے یا سلا کر کے پوجے، سب کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دو ہی نہیں، پیمانہ ایک ہے، وہ ہے توحید کا پیمانہ۔ شرک سے برات